پسند کرتے ہیں، اور جب سے زمین و آسمان قائم ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں، اور اتنا خرچ کرنے کے باوجود اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس مخلوق میں سے اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے اس کے بظاہر مال میں یا جو بھی چیز وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اس میں کمی آنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق پھر تنگ دلی کا شکار ہو جاتی، بہت کچھ دینے کے باوجود بھی ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب نہیں دوں گا، یہ نہیں دینا چاہتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی دن رات خرچ کرتا ہی چلا جا رہا ہے اور کبھی خرچ کرنے سے گھبراتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں اس نے جتنا بھی خرچ کیا ہے اس نے اس میں کوئی کمی پیدا نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور بلند کرتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر جن و انس سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگے جو وہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو دینے کے بعد بھی اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو اگر تم سب کے سب اولین و آخرین جن و انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تو اس سے تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر اے جن و انس اولین و آخرین تم سب کے سب اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ مکار ہے تو اس سے میری سلطنت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور ہر انسان کو جو بھی وہ مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہوتی ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کی سخاوت کا مالک ہے۔ جہاں تک انسانوں کی سخاوت کا تعلق ہے تو انسان صرف اسی چیز میں سخی ہو سکتے ہیں جو چیز ان کے اپنے پاس ہو، جو چیز ان کے ہاتھ میں ہی نہیں وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کے پاس مال ہے یا مال کی کوئی ایک مخصوص قسم ہے، مثلا زمین کی پیداوار میں سے کوئی چیز ہے یا تجارت سے کچھ اس نے کمایا ہے، کچھ حاصل کیا ہے، تو وہ اسی میں سے ہی دے سکتا ہے، اپنے محدود ذرائع میں سے یا ریسورسز میں سے دے سکتا ہے۔ یا کسی کے پاس اگر علم ہے تو وہ صرف علم دے سکتا ہے، وہ مال نہیں دے سکتا کیونکہ مال اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی اور ہنر ہے تو وہ اس میں سے کچھ کسی کو سکھا سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں۔ تو انسانوں کی بخشش خواہ وہ کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، عام طور پر بخشش کے لیے حاتم طائی کی مثال دی جاتی ہے، کچھ اور ایسے فگرز ہیں، لیکن وہ سب بھی ایک مخصوص وقت تک کے لیے دنیا میں آئے، مخصوص چیزیں انہوں نے لوگوں کو دی اور پھر اس کے بعد ان کی سخاوت سب ختم ہو گئی کیونکہ وہ خود بھی ختم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو فنا نہیں، جو الحی القیوم ہے، جو زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اس کی سخاوت میں کوئی کمی نہیں آتی اور وہ ہر طرح کی ہر ضرورت بندوں کی اور باقی مخلوقات کی پوری کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام بے حد خوبصورت نام ہے، اور پھر اس کے ساتھ عام طور پر لفظ الکریم بھی آتا ہے کہ انہ هو الجواد الکریم، کہ وہ عطا بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے، دے کر بے عزتی نہیں کرتا۔ عام طور پر جب بندے بندوں کو دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بعض اوقات بد اخلاقی بھی برت جاتے ہیں، بعض اوقات احسان جتاتے ہیں، بعض اوقات دے کر دکھ دیتے ہیں، جتاتے ہیں، لیکن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. پھر یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر کسی چیز کی بندش ہو گئی ہے، تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جواد ہے اور کریم ہے اور بخشش کرنے والا ہے، عنایت کرنے والا ہے، اس کے خزانے بھی بہت وسیع ہیں اور وہ ہر چیز دینے پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے، تو پھر یہ رکاوٹ کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی؟ تو اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، وہ کچھ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. اس لیے جب اس کی نظر سے چیزوں کو دیکھا جائے تو چیزیں مختلف نظر آتی ہیں. وہ کس طرح کہ مثلاً بعض اوقات وہ دنیا میں انسان سے ایک چیز روک کر اس سے کہیں بڑی چیز آخرت میں دینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر دنیا میں انسان کو ہر وہ چیز مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے تو اس کے اندر شدید قسم کا بگاڑ پیدا ہو جائے. عموماً آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں عمومی طور پر، یعنی یہ نہیں کہ سب، ایکسیپشنل کیسز ہر چیز میں ہوتے ہیں، عمومی طور پر ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ سے دوری آنے لگتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یا اس پر ڈھٹائی، یا بعض اوقات تکبر اور غرور جیسی بری خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو دنیا میں ایک حد کے اندر رکھتا ہے تاکہ دنیا کو وہ امتحان کا گھر سمجھتے ہوئے یہاں پر اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے وہ کرتے رہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شفقت اور مہربانی کا انداز ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں انسان سے روک دیتا ہے کچھ چیزوں کو، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس ہے نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس لیے کہ وہ بندے کے لیے اس وقت سوٹیبل نہیں. اس کو ایک عام مثال سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. مثلاً ماں بعض اوقات بچے کو آئس کریم کھانے سے روک دیتی ہے. کیوں روکتی؟ اس لیے نہیں کہ ماں کے پاس ہے نہیں، یا یہ کہ ماں کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ خوش ہو. اس لیے روکتی ہے کہ بچہ اگر صرف آئس کریم ہی کھاتا رہے گا اور کھانا نہیں کھائے گا تو وہ کمزور پڑ جائے گا، اور یہ آئس کریم اس کے لیے فائدے کی بجائے نقصان دہ ہو سکتی. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ماں جانتی ہو کہ اس کا گلا خراب ہے اور یہ اس کے لیے زہر قاتل بن سکتی ہے، تو وہ اس سے اس وقت کے لیے روک دیتی. لیکن بچہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے وہ عام طور پر ماں سے ناراض ہوتا ہے. تو اسی طرح بندہ بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ روکتا ہے اس کے فائدے کی خاطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. انسان جب کسی سے کچھ روکتا ہے تو بعض اوقات اپنے فائدے کے لیے روک دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں سے کچھ مطلب ہی نہیں، یہ تو اس نے بنائی ہی بندوں کے لیے. تو اس لیے ہمیشہ انسان کو زندگی میں پیش آنے والی کسی بھی مشکل اور رکاوٹ کے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی حکمت کیا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، جواد ہے، کریم ہے، تو اگر وہ مجھے اس وقت نہیں دے رہا کوئی چیز تو اس کا ضرور کوئی مطلب ہے، اس کی پیچھے کوئی حکمت اور مصلحت ہے، اور مجھے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دیتا، بعض اوقات رزق میں تنگی ہوتی ہے، بعض اوقات علم کی کوشش کے باوجود کچھ لوگ نہیں حاصل کر پاتے، بعض اوقات انسان کسی خاص مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو بھرپور محنت کے باوجود وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہی بھلائی ہے. تو کچھ چیزیں جن کا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جب روکتا ہے تو آخرت میں دینا چاہتا ہے تاکہ بندہ صبر کے ساتھ انتظار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ریشم جو شخص بھی پہنے گا اسے آخرت میں اس میں سے نہیں پہنایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو زیور اور ریشم سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر تم جنت کا زیور اور اس کا ریشم پہننا پسند کرتے ہو تو پھر اس کو دنیا میں نہ پہنا کرو. خصوصاً مردوں کے لیے ریشم پہننے کی ممانعت کر دی گئی. پھر اسی طرح دنیا میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں منع کر دی گئی جن میں سے شراب. اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی
اور پھر اس نے اس سے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا میں شراب پی تو وہ آخرت میں اس سے نہیں پی سکے گا اگر اس نے توبہ نہ کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ چیزوں کو ایک امتحان کے طور پر رکھا، جیسے حضرت آدم کے لیے وہ درخت امتحان بن گیا، حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ اصلاً حرام کوئی چیز تھی یا کوئی نجس یا ناپاک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کے پاس جانے سے منع کیا تھا، وہ محض ایک ٹیسٹ تھا۔ اسی طرح دنیا میں کچھ چیزیں محض انسان کے امتحان کے طور پر اس سے روک دی جاتی ہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اب بندہ کرتا کیا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کس دل کے ساتھ قبول کرتا ہے، خوشی کے ساتھ کرتا ہے یا ناخوشی کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کی زینتوں اور آسائشوں سے روک کر آخرت دینا چاہتا ہے، تو اس لیے بعض اوقات بندے کو دنیا میں کچھ چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ آپ چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں جس کے نشانات آپ کے جسم پر پڑ چکے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر وہ رونے لگے، کہنے لگے کہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس تو ریشم اور حریر ہے اور ہر طرح کے باغوں میں وہ رہتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا یہ حال ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ہم کو آخرت ملے اور ان کو دنیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا ہے، سونے چاندی کے۔ اب ایسا نہیں کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں روحانی صحت کے لیے ضرور نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انسان زیادہ قیمتی برتنوں میں کھاتا ہے تو بعض اوقات اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو، چاہے کچھ لوگ انہیں افورڈ بھی کر سکتے ہوں، اس کے باوجود اس سے روک دیا تاکہ وہ آخرت میں ان کو عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم و دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتنوں میں کچھ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ یعنی دنیا میں اس لیے روکا گیا ہے تاکہ آخرت میں دی جائے۔ پھر اسی طرح اگر دنیا میں کوئی سادہ لباس پہنتا ہے تو آخرت میں اس کو ایمان کا حلہ عطا کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ موت کی غرض بھی یہی ہے کہ انسان سے دنیا کی زندگی روک کر پھر اس کو ہمیشہ کی زندگی دی جائے، اور اگر انسان دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو یہ اس کی آخرت کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ بن جاتی ہے۔ پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو جان لیں تو پھر ان کے اثرات ہماری زندگی پر بھی پڑنے چاہیے۔ اور وہ کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے اور وہ جود سے، سخاوت سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی سخاوت سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں دینے والا بن جانا چاہیے، ہمیں لینے سے زیادہ دے کر خوشی ہونی چاہیے، ہمیں ہر وقت دینے کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ کیا بھلائی کر سکتے ہیں، کہاں کیا چیز دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا خرچ کریں، تو قرآن مجید میں اس کا جواب کچھ یوں دیا گیا، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی جو تمہارے کام کا نہیں وہ دوسروں کے کام میں لے آؤ۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز انسان کے اندر جو پیدا ہونی چاہیے اس نام کو پڑھنے، سمجھنے، جاننے کے بعد، وہ ہے سخاوت سے محبت، اور پھر خالصتاً اللہ کے لیے دینے والا بننا، دکھاوے کے لیے اور لوگوں میں شہرت پانے کے لیے نہیں، کیونکہ قیامت کے دن جن لوگوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص لایا جائے گا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کے مال و دولت سے نوازا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے احسانات گنوائیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے یہ سب پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے ہر اس جگہ پر خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا،
میں نے اس کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کیا اور باقی جگہوں پر بھی خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جھوٹ کہا، تم نے تو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، تم لوگوں کے درمیان سخی مشہور ہو جاؤ، لہٰذا وہ تم ہو چکے، اور آج یہاں تمہارے لیے ان سب چیزوں کے خرچ کرنے کے باوجود کچھ نہیں. پھر حکم ہوگا اور اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ اس شخص کا انجام ہے جس نے دنیا میں بہت کچھ لٹایا لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا، دکھاوے کے لیے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے فقر سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ میں محتاج ہو جاؤں گا، میرا کیا بنے گا. جب انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس پہ اور زیادہ عطا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی تھی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ ضرور ہے کہ انسان ہر چیز میں اعتدال سے کام لے، اپنی ضروریات بھی دیکھے، بال بچوں کی ضروریات بھی دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کی ضروریات کو بھی دیکھے. لیکن یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے کسی کو کچھ دیا تو میرا کیا بنے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو لوٹائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی انسان تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے جب جبریل امین سے ملاقات کرتے اور ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اللہ کے محبوب بندے تھے، ان کو اللہ کے راستے میں دینا بہت پسند تھا. لہٰذا ہمیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو. اور پھر یہ ہے کہ مختلف طریقے سے دیتے رہنا چاہیے. ایک طریقہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایک طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ سخی عورتیں کوئی نہیں دیکھی، لیکن دونوں کی سخاوت کا انداز مختلف تھا. عائشہ ذرا ذرا جمع کر کے رکھا کرتی تھی اور پھر ایک دم خرچ کرتی، لیکن حضرت اسماء کچھ بھی بچاتی نہیں تھی، وہ ساتھ کے ساتھ صدقہ کرتی چلی جاتی تھی. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے علاوہ خواتین بھی اپنے مال میں سے خود خرچ کر سکتی ہیں، اپنے لیے صدقہ خیرات کر سکتی ہیں. اور اگرچہ کمانے کی ذمہ داری اور خاندان پر خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، لیکن اگر کوئی خاتون کماتی ہے اور وہ اپنے مال میں سے اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے شوہر پر خرچ کرتی ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. اس سلسلے میں ابن مسعود کی بیوی حضرت زینب کی مثال ہمیں ملتی ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک خطبہ دیا جس میں ان سے خاص طور پر صدقہ کرنے کا حکم دیا. تو حضرت ابن مسعود کی اہلیہ جو تھی وہ بھی وہاں موجود تھی. جب وہ گھر پر آئی تو کہنے لگی کہ آج کے بعد میں تم لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کروں گی، کیونکہ تم پہ خرچ کرنے سے میں باہر صدقہ نہیں کر سکتی. تو اس پر ابن مسعود نے کہا کہ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور مشورہ کر لینا. تو بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے تو باہر کھڑی ہو گئی. بلال پوچھنے کے لیے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگی کہ جا کر بتاؤ کہ زینب یہ سوال کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر پر اور بچوں پر خرچ کروں یا کسی اور کو دوں، کیا گھر والوں پہ خرچ کرنا میرا صدقہ شمار ہوگا؟ تو حضرت بلال نے جا کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے پوچھا کون سی زینب آئی ہیں؟ جب بتایا گیا کہ ابن مسعود کی اہلیہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ ان کا اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کرنا زیادہ ثواب کی بات ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان رشتہ داروں کو دیتا ہے تو ایک رشتہ داری کا خیال رکھنے کا اجر اور ثواب ہوتا ہے اور دوسرا صدقہ کرنے کا. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انسان کچھ بھی خرچ کرے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، کیونکہ الجواد کو الجود بہت پسند ہے. یعنی سخاوت کرنے والے رب کو بندوں کی سخاوت بہت پسند آتی ہے. جب بندے بندوں کے لیے اپنا دل کھلا کرتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. یاد رہے کہ سخاوت مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے. ابن القیم الجوزیہ نے سخاوت کے 10 درجات بیان کیے ہیں، یعنی 10 طریقوں سے انسان مختلف چیزیں دے سکتا ہے.
اس میں سب سے اعلیٰ اور بہترین چیز انسان کی اپنی جان ہے جو وہ اللہ کی راہ میں نظر کر سکتا ہے. یعنی زندگی میں اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے دین میں داخل کر لینا اور اسی پر موت کا آنا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اپنے دل و جان، روح اور اپنی ساری خواہشات اور ہر چیز کے ساتھ اللہ کے تابعدار اور فرما بردار بن جاؤ. اور پھر انسان اس طرح مسلمان بن کر رہے کہ اس کی موت بھی اسلام ہی کی حالت میں آئے. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے حق ہے ڈرنے کا، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی انسان کی زندگی بھی اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزرے، اور پھر موت بھی اللہ ہی کی فرما برداری میں آئے، اختتام بھی اس کی رضا میں ہو، اس کی نافرمانی میں نہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس سلسلے میں ایک رہنما طرز عمل ہے. مدینہ میں حالات مشکل ہو رہے تھے اور ہر طرف سے افواہیں اڑتی تھی اور ایک خوف کا سا عالم تھا. تو ایک دفعہ بہت اونچی ایک آواز سن گئی تو سب اہل مدینہ ڈر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا تھا جس پر آپ سوار ہوئے اور تنہا ہی باہر نکل گئے اور جا کر سارے حالات کی خود خبر لے کر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر فرمایا کہ ہم نے خوف کی کوئی بات نہیں دیکھی، البتہ ہم نے اس گھوڑے کو دریا کی طرف پایا ہے، یعنی بہت بہترین گھوڑا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابو طلحہ کا تھا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. تو اسی طرح انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے. بعض اوقات انسان موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پیچھے رہ جاتا ہے. پھر انسان کو نیکی کے کاموں میں خوب خوب آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی پوری جان لگا دینی چاہیے، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ انسان اپنی جان کو اور اپنے آپ کو بچا بچا کر نہ رکھے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور اللہ کو راضی کرنے میں یہ لگ جائے اور اس میں بار بار انسان ٹوٹے بھی اور بار بار اسے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے تو اس سے بھی نہ گھبرائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسری سخاوت بادشاہ کی سخاوت کرنا. بادشاہ کی سخاوت کا مطلب کیا ہے کہ سخی آدمی، یعنی جو انسان سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، اپنی سخاوت کر کے اپنی ریاست کو حقیر کر لیتا ہے اور وہ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتا ہے، دوسروں کی درخواستیں پوری کرتا رہتا ہے، دوسروں کی مشکلات کو حل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے جب مصر میں قحط تھا تو کس طرح اس کی پہلے سے ہی پیش بندی کی اور اپنے آپ کو خود پیش کیا اور کس طرح اس کی پوری پلاننگ کی. اور جب ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو غلے کے سارے کام کی نگرانی بھی خود کی اور ہر طرح سے لوگوں کی مدد کی. اور جب وہ بھائی جانے لگے تو ان کے سامان میں پونجی بھی واپس رکھ دی کہ یہ دوبارہ آئے. یہ ہے ایک بادشاہ کی یا ایک ذمہ دار کی سخاوت کہ وہ عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے اور ان ہر طریقے سے ان کے کام آئے اور ان کے لیے دروازے بند نہ رکھے بلکہ ان کی حاجات کو سنتا رہے اور اپنے تمام تر اختیارات کو ان کی مشکلات آسان کرنے کے لیے استعمال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی میت کو لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں. اگر قرض ہوتا تو آپ کہتے کہ اپنے بھائی کی جنازہ کی نماز پڑھ لو. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دیے اور آپ کا ہاتھ کھلا ہو گیا تو آپ اپنی طرف سے وہ قرض ادا کر دیتے اور
اس کا جنازہ بھی پڑھا دیتے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال غنیمت آتا یا دیگر مقامات سے جو تحفے تحائف آتے، وہ اپنی ذات کے لیے مخصوص نہیں کر دیتے تھے بلکہ اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے. ایک دفعہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ابھی شروع ہی کرنے لگے تھے کہ آپ کو وہ سونے یاد آ گیا جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا تھا. آپ فوراً صفوں کو چیرتے ہوئے نکلے اور اس کو لائے اور اسے لوگوں میں تقسیم کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک رات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزارے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو دوسروں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی رنجش ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ مستحق بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینے سے بھی انسان نہ گھبرائے اور اس میں انسان اپنی ذات، اپنی عزت اور اپنے مقام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیں گے. پھر اسی طرح اپنے آرام، سکون اور خوشحالی کی سخاوت کرنا. بعض اوقات مال دینا آسان ہوتا ہے، مثلاً کسی ضرورت مند کو آپ کو ایک چیک کاٹ کے دینا ہے، ٹھیک ہے آپ کا مال جا رہا ہے، لیکن مالی طور پر اس وقت آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. لیکن بعض اوقات دوسرے شخص کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے ٹائم کی، آپ کی جان کی، آپ کے آپ کے وقت کے علاوہ آپ کی جسمانی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً کوئی شخص بیمار ہے یا کسی تکلیف میں ہے تو اس کے لیے وقت نکالنا، اس کی عیادت کرنا، اس کی ضرورت پوری کر دینا، یہ اپنے آرام کو چھوڑ کر دوسرے کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ اور بہت بڑی خدمت ہے. اور بعض اوقات کسی کو آرام پہنچانے کے لیے خود تکلیف اٹھانا اور کسی کی حفاظت کرنے کے لیے خود کو خطرے میں ڈال لینا، کسی کے سکون کی خاطر خود بے سکون ہو جانا، یہ تمام سخاوت کے اعلیٰ درجات ہیں. پھر اسی طرح چوتھی چیز ہے علم کی سخاوت کرنا، ضرورت مند کو علم سکھانا. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کرے اور اسے بیان نہ کرے اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اسے خرچ نہیں کرتا. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا پھر اس کی پیروی کی گئی تو اس کو پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور پیروی کرنے والے کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی. علم کا سکھانا اس قدر فائدہ مند ہے کہ انسان دنیا سے چلا بھی جائے، فوت بھی ہو جائے، تو اس کے بعد علم کے جو بھی آثار باقی رہیں گے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. نمبر ایک صالح اولاد، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے. نمبر دو ایسی جگہ مال خرچ کرنا جو جانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور نمبر تین علم کو آگے سکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تر و تازہ رکھے جو علم کی بات سنیں، اسے یاد کریں اور اسے آگے پہنچائیں جیسے انہوں نے سنا تھا، یعنی کسی رد و بدل اور تبدیلی کے بغیر. پھر اسی طرح اگر کوئی علم کا سوال لے کر آئے تو خوش دلی سے اس کو جواب دینا اور اس کی تسلی و تشفی کرانا، یہ بھی ایک بہترین سخاوت ہے. علم کے علاوہ پانچویں چیز جس سے انسان دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ہے اپنی جاہ، حیثیت، سٹیٹس، مقام، مرتبے کی سخاوت. جیسے کوئی شخص کسی کے لیے سفارش کرے، جائز سفارش ہو، کسی کا کام کروا دے، اپنے انفلوئنس کے ساتھ کسی کی رکاوٹ دور کر دے لیکن obviously ناجائز نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفارش کرو اس پر ثواب پاؤ گے. یعنی جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا آپ اسے خود بھی دے سکتے تھے لیکن آپ خود دینے کی بجائے اپنے صحابہ سے کہتے کہ تم اس کے لیے سفارش کرو تاکہ تم بھی اجر میں شریک ہو جاؤ. پھر اسی طرح چھٹی چیز ہے اپنے جسم کے ساتھ فائدہ پہنچانا، کسی کی مدد کرنا. اس میں آتا ہے جیسے کسی کا سامان اٹھوا دینا، بوجھ اٹھا لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے اور اس کو سہارا دے اور اس کی سواری پر اس کو سوار کر دے، اٹھا کے یا کسی بھی طرح، یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر کے مدد کرنا، مثلاً خواتین جس سے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کسی کو دے سکتی ہیں، یا اسی طرح کچھ سلائی کڑھائی کا کام، یا اور بھی جو بھی کوئی ہنر ہے جس میں انسان کے ہاتھ اور جسم کے باقی اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اس کی نظر استعمال ہوتی ہے یا اس کی سوچ بچار اس میں شامل ہوتی ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہترین ثقافت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، جس کے پاس مال نہ ہو؟ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، خود بھی نفع اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی میسر نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا حاجت مند مظلوم کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا اچھی باتوں پر عمل کرے اور شر سے رکا رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو ہنر سکھانے کے بارے میں بھی تلقین کی ہے، اور یہ بھی اس کے لیے صدقہ بتایا گیا ہے۔ ساتویں چیز، درگزر کے ساتھ سخاوت کرنا، یعنی دوسروں کو معاف کر دینا، یہ بھی سخاوت کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ کو گالی دیتا ہے یا آپ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے یا آپ کو کسی بھی طرح کی اذیت پہنچاتا ہے، تو اس کو معاف کر دینا ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف ہو۔ پھر اسی طرح اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اس پر انسان صبر کر جائے، درگزر کر جائے۔ حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ عمر آپ عدل نہیں کرتے۔ اس پر حضرت عمر کو سخت غصہ آیا، قریب تھا کہ آپ کوئی ایکشن لیتے ان کے خلاف، تو ان کے پاس حر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ آیت تلاوت کر دی خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، کہ معاف کر درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کی باتیں سن کر ان سے درگزر کرنا، ان کو معاف کر دینا، یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ درگزر کرنے میں بہت بڑی عزت بھی۔ آٹھواں درجہ سخاوت کا ہے، صبر اور برداشت کے ذریعے کسی سے درگزر کرتے ہوئے، کسی کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے سخاوت کرنا۔ صبر بہت بڑی دولت ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دے گا، اور کوئی بھی صبر سے بڑھ کر وسعت والی نعمت نہیں دیا گیا۔ اسی طرح اپنے سے چھوٹوں کے معاملے میں صبر کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت صبر کرنا، یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کے ساتھ سخت گفتگو کر رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس وقت اس کی بات کو خاموشی کے ساتھ سن لینا اور صبر کرنا، یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے۔ نویں چیز، اخلاق حسنہ کے ساتھ سخاوت کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ دوسروں سے خندہ پیشانی سے ملنا، نرمی سے، آسانی سے معاملہ کرنا، مسکرا کے بات کرنا، کسی کی باتوں کے جواب میں جواب آنے کے باوجود خاموشی اختیار کر لینا، اور 10واں اور آخری مرتبہ ہے لوگوں سے بے نیاز ہو کر، لوگوں سے کوئی مطلب نہ رکھ کر ان پر سخاوت کرنا۔ عام طور پر جب انسان دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، انہیں کچھ دیتا ہے، تو قدرتی طور پر اس سے پھر کچھ ایکسپیکٹ کرنے لگتا ہے۔ تو بہترین سخی وہ ہے کہ جو نہ کسی سے عزت ڈیمانڈ کرے، نہ محبت ڈیمانڈ کرے، نہ کسی اور چیز کی کوئی خواہش ہو ان سے۔ یہ ایک بہترین درجے کا مقام ہے کہ، اور لوگوں کی محبت پانے کا نسخہ بھی ہے۔ اور
پھر انسان دنیا کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس پر راضی اور خوش رہے، اور معمولی حاجات بھی لوگوں سے نہ مانگے، تو یہ سخاوت کا بہترین مقام ہے۔ اور آخر میں یہ کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اپنی حاجات میں، ضروریات میں، مشکلات میں، رکاوٹوں میں اللہ تعالیٰ کو یا جواد کہہ کر اللہ سے خوب خوب دعائیں کرے۔ اور اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی اپنی رحمت کا مالک ہے۔ پھر اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت اللہ کا فضل مانگنا، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اور ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر موڑ پر اللہ سے رحمت اور اس کی مہربانی اور فضل کا سوال کرتے چلے جانا۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله۔ اللہ کے خوبصورت نام المستعان کے بارے میں بات کریں گے۔ المستعان وہ جس سے مدد طلب کی جائے، مددگار۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس سے ساری مخلوق اپنی حاجات طلب کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، مدد مانگ رہی ہے، اور وہی اس اہل ہے، اس قابل ہے کہ سب کی ضروریات پوری کر سکے۔ اس لیے ہم سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی قسم کا جو فائدہ ہمیں درکار ہے، کوئی بھی کسی قسم کی مدد ہمیں چاہیے تو وہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی ہماری زندگی میں مشکل ہے، پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے، ہر طرح کی نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے کے لیے اپنی ذات سے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ تو مدد کرنے پر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں کہ مدد اللہ ہی سے طلب کی جائے اور اللہ ہی المستعان ہے، قرآن و سنت کیا بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مدد مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر جو نہیں مانگتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی میرے آگے سر نہیں جھکاتے، مجھ سے نہیں مانگتے، میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ اس لیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس کے مخلوق ہیں، ہم سب محتاج ہیں۔ وہ خود ہمیں بتاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز تعریف والا ہے، یعنی بے نیازی صرف اسی کی ذات کو زیبا ہے، باقی بندے تو سب کے سب محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ہر حاجت میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یوں فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے
تو میں اسے بخش دوں، اور مسلسل طلوع فجر تک ایسا ہوتا رہتا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو خود پکارتا ہے کہ آؤ مانگو مجھ سے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندے بندوں سے مانگتے ہیں تو بندے ان سے ناراض ہونے لگتے ہیں۔ ماں جیسی ہستی بھی اگر آپ اس کے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کر جائیں، ایک بار دے گی خوشی سے، دوسری دفعہ ماں سمجھ کے، تیسری دفعہ تھوڑی ناراضگی کا اظہار کر کے کہ تم کیا روز ہی مانگنے چلے آتے ہو، خود اپنے لیے کچھ کرو۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی جتنے بھی رشتے ہیں، انسان جب کسی انسان سے روز مانگنے لگتا ہے تو اپنی وقت اور قدر کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ رب کی نگاہوں میں معزز ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دینا پسند ہے اور بندے کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ سارے خزانوں کا مالک ہے تو اسے دینے میں کچھ مشکل بھی نہیں، تو ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، ان سب کی کنجیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، وہ ان میں سے جو جس کو چاہے عطا کرے، اسے دینے میں کچھ بھی مشکل نہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی تصور تو کرے انسان، خواہ وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہو یا دیگر ضروریات سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ اس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک میزان قائم کیا ہوا ہے اس زمین پر، اور اس کے مطابق وہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ کسی سے اگر اس نے کچھ روک رکھا ہے تو وہ اس کے پاس ختم ہو گیا ہے، ہرگز نہیں۔ اس کے پاس تو خزانے ہیں، دے کر بھی کم نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، اس لیے اس سے بار بار مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، اگر آج ہماری دعا نہیں سنی گئی تو ہو سکتا ہے کل قبول ہو جائے، اس لیے مانگتا ہی چلا جائے انسان، اور اصرار کے ساتھ مانگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ انسان یوں کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو سن لے، نہیں چاہتا تو نہ صحیح۔ نہیں، فرمایا کہ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، یعنی پورے عزم کے ساتھ اور پوری تگ و دو کے ساتھ سوال کرو اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ دینے پہ قادر ہیں، آپ ضرور دیں۔ تو دعا کرنے میں بھی انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل له مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو مان لینے میں ہی انسان کی بھلائی ہے، اور انسان اگر چاہتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو اور اس پر اپنی رحمت نچھاور کرے تو پھر انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جن سے رب راضی ہو جائے۔ اور دوسری طرف یہ کہ انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو انسان پورا کرتا رہے، انسان اپنی عبادت میں کوئی کمی نہ آنے دے، شرطیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ میرا یہ کام کریں گے تو میں آپ کی عبادت کروں گا، اور اگر آپ مجھے ٹیسٹ میں پاس نہیں کریں گے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کس کو کیا عطا کرنا چاہیے اور کس وقت کس سے کیا روک دینا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ انسان اپنی اپنی عبادات اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ دعا سکھائی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربی اے میرے رب، اعنی تو میری مدد فرما، علی ذکرک اپنے ذکر پر، یعنی میں تو تیرا ذکر کرنے سے بھی قاصر ہوں،
کوتاہ ہوں, حق ادا نہیں کر سکتا, تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں, اللہ ذکری کا و شکری کا, اور تیرا شکر ادا کروں, وہ حسن عبادتی کا, اور تیری خوبصورت عبادت کر سکوں. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو عبادت بھی اللہ کی, اور عبادت کے لیے مدد بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے, کیونکہ اس کی مدد کے بغیر, اس کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب, اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, اس سے مانگتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی ضرور کرتا ہے. اور اس کی دعا کی قبولیت کی 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل ضرور ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جو کچھ وہ مانگتا ہے وہی اس کو عطا کر دیا جائے. دوسرا یہ کہ وہ تو نہ دیا جائے لیکن اس سے بہتر چیز اس کو دے دی جائے. تیسرا یہ کہ اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان جب اپنی اس دعا کا صلہ دیکھے گا, اجر و ثواب دیکھے گا, تو تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, اور اس سب کا اجر و ثواب آج مجھے یہاں ملتا کہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے انجوائے کر سکتا. پھر یہ بھی انسان یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ دن کو سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ ہر وقت اپنے بندوں کی دعائیں سن سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ ہمارے دل کا حال جانتے ہیں, اس لیے اگر ہم چپ کے بھی پکاریں, آہستہ آہستہ بھی پکاریں, ایون اگر ہم زبان سے نہ بھی بولیں, صرف دل ہی دل میں بھی پکاریں, تو بھی وہ سنتے ہیں. اب اس کے برعکس جب بندوں کے پاس اگر آپ جائیں تو کبھی بندے مصروف ہوتے ہیں, کبھی ان کو اپنا کوئی کام ہوتا ہے, کبھی ان کو وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں, کبھی ان کی بیماری کا مسئلہ ہے, کبھی ان کی موت کا مسئلہ ہے. وہ اپنے مسائل سے نہیں نبٹ پاتے, خواہ کوئی امیر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, ولی ہو, پیر ہو, کوئی بھی ہو, بزرگ ہو, کوئی بھی ہو, وہ سب محتاج ہیں, اور ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں, ان کے ساتھ خود ضروریات ہیں. ہر ایک کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, اس سے کھانا بھی ہے, اسے اس کے لیے کمانا بھی ہے, اسے اس کی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تگ و دو بھی کرنی ہے. ہر انسان اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے. جب انسان اللہ کو چھوڑ کر بندوں کے پاس جاتا ہے تو بندے اس کی کہاں تک مدد کر سکتے ہیں. انسان جب انسانوں سے مانگتا ہے تو وہ کتنا خوش ہو کر اس کو دیتے ہیں, اور پھر کتنا احسان مند کر دیتے ہیں. آج ہر انسان اپنے مسائل میں اس طرح الجھا ہوا ہے کہ اس کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں. اس کے ساتھ پیٹ بھی ہے, اسے کھانا بھی ہے, کھانے کے لیے کمانا بھی ہے, اس کے ساتھ بیماریاں بھی ہیں, اس کے ساتھ موت بھی ہے. وہ اپنے مسائل میں اس قدر پریشان ہے, خواہ وہ کتنا ہی بزرگ اور کتنا ہی کوئی نیک پارسا اور ولی اللہ ہی کیوں نہیں, ہر انسان ان تمام مسائل کا شکار ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے مسائل سے فرصت نہیں پا سکتا تو وہ دوسروں کی مدد کہاں سے کر سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار کہاں سے ہے, اسے یہ اختیار دیا کس نے ہے. یہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ دوسروں کی غائبانہ طور پر مدد کرے. اسی لیے سورۃ فاتحہ میں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہاتھ باندھ کر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ ایاک نعبد, صرف اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی نہیں. وہ ایاک نستعین, اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے, اور سے نہیں مانگتے, کیونکہ اور مدد کرنے پر قادر ہی نہیں. مدد تو ہی کر سکتا ہے, تو ہی المستعان ہے کہ جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے, اور مدد مانگنے اور دعا کرنے کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے. اگر تو توفیق نہ دے تو ہم دعا بھی نہیں کر سکتے. اس لیے سب کچھ تو تیرے ہی اختیار میں ہے. اور پھر تو اس وقت بھی مدد کرتا ہے جب بندے اپنے کاموں میں, اپنی ضروریات میں مصروف ہوتے ہیں, مشغول ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا
کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ مدد کرنے پر قادر نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی ان سے مدد چاہتے ہو؟ مجھے دکھاؤ زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے، یعنی ان کے پاس کیا اختیار ہے، انہوں نے آج تک کیا کیا ہے جو آئندہ کریں گے؟ یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہے، یعنی کسی کتاب میں انہیں اختیارات کو لکھ کر دیے ہیں؟ بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے، یعنی یہ سب فریب کا کاروبار ہے، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ پھر قرآن مجید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ جن دوسروں کو پکارتے ہیں وہ نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے تو کیا پھر تم نے دیکھا کہ وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اور توکل کرنے والے اس پر ہی توکل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک بتا دیا گیا کہ پیغمبر بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے آپ اللہ سے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں، یعنی پھر آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ اس کو نہیں چھڑا سکتے، آپ اس کو اس فتنے سے نہیں نکال سکتے، آپ نہیں بچا سکتے۔ سورۃ الجن میں فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی دوسروں کو تو فائدہ دینا دور کی بات، میں اپنی ذات کو بھی فائدہ نہیں دے سکتا، مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتا دیا تھا کہ تم اپنے لیے خود کچھ کر لو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا، یعنی مجھ پہ بھروسہ نہ کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خالص عبادت کرو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا، نیز خصوصی اور عمومی طور پر سب کو نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں تم لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے میں کسی نفع یا تکلیف کا مالک نہیں۔ اے بنو عبد مناف کے لوگوں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو،
میں تم لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں، سوائے اس کے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اور بحیثیت رشتہ داری کے میں تم سے صلہ رحمی کرتا رہوں گا۔ تو دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا المستعان ہے کہ مدد طلب کرنے والوں کو وہ کافی ہو جانے والا ہے، یعنی جب اس کی مدد آ جائے کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور یہ ہر معاملے میں، صرف ایسا نہیں کہ مال یا اولاد کے حصول کے لیے انسان اللہ سے مدد مانگے تو اللہ کی مدد آتی ہے، بلکہ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے۔ انسان اسباب ضرور اختیار کرے، لیکن یہ ہمیشہ دل میں رکھے کہ مدد تو اللہ ہی کرے گا۔ کوئی انسان بظاہر وسیلہ بھی بن رہا ہو، لیکن دل میں یہی ہو کہ اس کو بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، اصل مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹوں نے اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ کر جھوٹ موٹ ان کو بتایا کہ وہ کہاں چلے گئے، تو ایسی صورت میں یعقوب علیہ السلام کے دل نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن ان سے بہت زیادہ کھود کورید بھی نہیں کی، انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی، ان کے سامنے اپنے رنج و غم کا اظہار بھی نہیں کیا زیادہ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی اور کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی تمہاری یہ کہانی جو تم نے گھڑی ہے اس کے مقابلے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا مددگار اللہ ہے اور میں اسی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے کام کو، اپنے مقصد کو پہنچنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، حالانکہ اللہ تو اپنا کام پورا کر کے رہے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اے بندے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھتا بھی کیوں ہے؟ کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ جو بہترین کارساز ہے۔ انہوں نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھا۔ اور پھر یونس علیہ السلام کو دیکھیے کہ مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، پاک ہے تو اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب کوئی مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی مشکل میں کس کو پکارا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ہم اس کو کافی ہو گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی بندے کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتا۔ یہ تو پیغمبر تھے اللہ کے مقرب بندے، لیکن ایک عام انسان بھی اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑی شرم والا اور بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے، ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے،
اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. اس لیے خوب خوب ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے. اور پھر کچھ لوگوں کی دعائیں دوسروں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ جلد قبول ہوتی ہیں، جن میں خاص طور پر مظلوم کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے خواہ وہ گناہ گار ہی ہو اور اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے، یعنی اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے، لیکن دعا اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے. اس لیے بچوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے کثرت سے دعا مانگتے چلے جانا چاہیے. پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں اپنے رب کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار قبول کر لی. پھر اسی طرح دیگر نیک بندے اللہ کے جب بھی اس کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسا المستعان ہے کہ جس سے مانگ کر انسان سراسر فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو پر امید ہوتا ہے، اور امید کیا ہوتی ہے کہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے اور وہ ہر چیز کرنے پر قادر بھی ہے، اس لیے میں نے اس سے مانگا ہے جو دینا پسند کرتا ہے اور جو ضرور دے گا اور جو ضرور میری مدد کرے گا. تو اس لیے انسان کے اندر ایک ہوپ اٹھتی ہے، ایک امید ہوتی ہے اور انسان مایوسی سے بچ جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جدا ہوئے ایک عرصہ بیت چکا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے. وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یا بنی یذهبوا فتحسسوا عن یوسف ولا تیأسوا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کہ اے میرے بچوں جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہیں نا امید ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان نقصان سے بچ جاتا ہے. بعض اوقات انسان جب جو چیز مانگتا ہے اس کی وہ دعا نہیں قبول ہوتی، لیکن انسان پر آنے والی ایک آزمائش ڈال دی جاتی ہے اس دعا کی برکت سے، یا کوئی تکلیف پھیر دی جاتی ہے. پھر اسی طرح کچھ دعائیں خاص طور پر ایسی سکھائی گئیں کہ جو صبح و شام پڑھی جائیں تو انسان ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے. اس میں سے ایک دعا ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اسے اس رات کوئی زہر اثر نہیں کرے گا. سہیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اسے سکھایا کرتے تھے اور رات کے وقت اس کو پڑھتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ان میں سے کسی لڑکی کو کسی چیز نے ڈنگ مار دیا لیکن اس پر کسی قسم کا زہر اثر انداز نہ ہوا، کوئی تکلیف نہ ہوئی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے انسان کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر نعمتیں عطا فرماتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے اور وہ چھن جاتی، انسان پریشان ہو اٹھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے واپس آنے کی دعا کرتا ہے اور خوب خوب دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات پچھلی چیز سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کرتے ہیں. مثلاً ایک شخص اگر بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑی تھوڑی ہوتی رہتی ہے، پھر ایک دم زیادہ ہو جاتی ہے اور انسان ہر کام سے عاجز ہو جاتا ہے. اب ایسے میں اگر انسان اپنے رب کو پکارتا رہے اور اس سے دعا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر صحت عطا فرماتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر طور پر وہ چست اور چاق و چوبند ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان رنج و غم کے موقع پر جب انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ پہلے سے بہتر چیز عطا کرتا ہے. جس سے حضرت ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات کے موقع پر یہ پڑھنے کے لیے کہا تو اس کے بعد
ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، جو بہرحال ابو سلمہ سے بہتر تھے۔ پھر اسی طرح انسان کو مہلک بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، جیسے ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، فرمایا اپنا پاؤں مار، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، یعنی یہ ان کا علاج تھا، پانی سے ان کو شفا ہو گئی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَّفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ان کی بھی دعائیں ضرور سنے گا۔ اسی طرح مشکل وقت میں جب انسان کہتا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مشکل چیز کو آسان فرما دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے تو مشکل چیز کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کی، سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کیسی مدد فرمائی کہ ایک چھوٹا سا گروہ اپنے سے 3 گنا بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ پھر اسی طرح انسان جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو انسان کے اپنے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، انسان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو برائیوں سے نجات ملتی ہے۔ انسان تکلیف کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور گناہوں پر بھی معافی مانگتا چلا جاتا ہے۔ تو اس نام کا بندے کی زندگی پر اثر کیا ہونا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی چھوٹی بڑی ہر مشکل میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اسی سے دعا کرے اور اس کے المستعان ہونے پر پورا یقین رکھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف اسی سے مانگے، کسی اور کو اس میں شریک نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تلقین کرتے ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ہی کو پکارتے تھے اور خالص اسی کو پکارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ صرف خالصتاً اسی کو پکارو۔ هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسے پکارو اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کبھی بھی مایوس نہ ہو، جیسے زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کی اور اتنے یقین کے ساتھ کی، اور ساتھ کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میرے رب تجھ سے مانگ کر تو میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں، تو ہمیشہ میری سنتا ہے اور اب بھی سنے گا۔ یعنی ہمیشہ پازیٹو رہے انسان، اور یہ نہ سوچے کہ شاید میری دعا نہ قبول ہو، نہیں، ضرور ہوگی، یا فوراً ہو جائے گی یا دیر سے ہوگی، یا پھر اس سے بہتر کوئی چیز مل جائے گی، یا آخرت میں اس سے بہتر کچھ اور ثواب مل جائے گا۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان چونکہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تو جتنی دیر انسان دعا کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ انسان کو غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی نیک انسان سے، اور نہ ہی کسی پیغمبر سے۔ اور مانگنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر مانگنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو، یعنی ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ جب تم نیک بندوں کا وسیلہ دیتے ہو تو ان کی نیکیاں تو خود ان کے اپنے لیے ہیں، انسان کے لیے کیا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس کو پہچانے، اس سے محبت کرے اور اسی کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ اور پھر شرک کبیرہ گناہ ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رخ کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان اس سے پوری طرح اجتناب کرے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں وہ سب کمزور ہیں، باطل ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب محتاج ہیں، تمام کے تمام اللہ کے سامنے بندوں کی حیثیت سے حاضر ہونے والے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی انسان ایسی غلطی نہ کرے کہ دنیا کے کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آخرت کا نقصان کر دے، محض اپنی لا علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، کیونکہ شرک جو ہے یہ ظلم بھی ہے اور گمراہی کا باعث بھی ہے اور آگ میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو خاص طور پر دعا کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی بندگی سے محفوظ رکھنا۔ ان ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو المستعان سمجھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، اور ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، خواہ مالی مشکل ہو، خواہ شادی کی مشکل ہو، خواہ گھریلو مشکلات ہو، اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، یہ کسی بھی قسم کا کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، ان سب چیزوں میں صرف اور صرف اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی سے دعائیں کرنی چاہیے۔ خواہ لوگوں کی طرف سے ستانے والی باتیں انسان کو سننی پڑے یا کوئی الزام تراشیاں ہوں، جھوٹے الزامات ہو، یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو، ہمیشہ اور ہمیشہ صرف اللہ کی طرف انسان رجوع کرے، اللہ کی مدد مانگے اور اس مدد کا یقین رکھے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور اپنی مدد سے نوازے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ایاک نستعین۔ اسی طرح ہر خطبے کا آغاز کچھ ان الفاظ سے ہوتا الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ ہی کو اپنا المستعان مددگار سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساری مشکلات میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ کرتے ہوئے ہماری دعاؤں کو اپنے لیے ہی خالص کر لے اور ہم ہر مشکل میں اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آج ہم نے مزید اللہ کے دو پیارے پیارے نام سیکھے، الجواد اور المستعان۔ اچھا یہ بتائیے کہ میننگ کے لحاظ سے ان دونوں میں کچھ مماثلت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بارک اللہ فیکم۔ مل کر ہم کو چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آپ سب کو اس کلاس میں خوش آمدید۔ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو۔ تو یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے یہ جو نام ہیں پیارے پیارے، اس کے ذاتی اس کے صفاتی، ان کو ہم سیکھیں، اور پھر جب ہم جان جائیں کہ اس کی اس صفت سے کیا مراد ہے تو پھر اس کو اس نام سے پکاریں بھی۔ اور جو بھی ان ناموں کو یاد کرے گا کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو بار بار جو شخص پڑھتا ہے تو اس کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر نام سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی قدرت، کوئی مہربانی، کوئی عطا ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کے دل میں اللہ کے لیے اس کا دل جو ہے وہ خالص ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب کی مہربانیاں دیکھ کر وہ بھی کیا چاہتا ہے کہ میں بھی رب کی طرف جب واپس جاؤں تو خالی نہ جاؤں، نیکیاں کما کر ساتھ لے کر جاؤں، اور جو اس نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کروں، تاکہ میں آخرت میں سرخرو ہو سکوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو غضب اور اس کا جو قہر ہے اس کو دیکھ کر بھی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ دراصل ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہمارے عقائد کی بھی، اور اس کے علاوہ گناہوں سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی ہمیں بہترین معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا علم ہے جو کہ ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، افضل علوم میں سے ہے یہ۔ تو چلیے ہم مل کر دیکھ لیتے ہیں الجواد کو، جس کا کیا میننگ تھا کہ نہایت سخی، یعنی کہ the most generous آپ کہہ لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام الجواد، اس کے کیا معنی ہم نے آج سیکھے؟ سخاوت کرنے والا، نہایت نوازنے والا، اور فضل فرمانے والا، یہ تینوں اس میں شامل ہوں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی سخاوت کا مالک ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کے خزانوں کا مالک ہے، اور وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ سارے خزانے اس کے پاس ہیں، بندے بھی اس کے ہیں، اور پھر وہ جو دینا چاہے ان خزانوں میں سے وہ بھرپور سخاوت کے ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سخاوت دائمی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے فنا نہیں ہے، جو الحی القیوم ہے، وہی ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، خواہ وہ بندے ہوں یا اللہ کی دیگر مخلوقات، ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ ایسا سخی ہے یا ایسی سخاوت کرنے والا ہے کہ سخاوت کرنے کے بعد اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہم تو اگر دیتے ہیں $10 تو کیا ہے، اب ہمارا والیٹ خالی ہو گیا، اس میں $10 ہی تھے۔ اگر ہم دیتے ہیں $100 تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بس اب اور نہیں دے سکتے، اب انتظار کرتے ہیں نیکسٹ منتھ کا، ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ دیتا چلا جاتا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، سبحان اللہ۔ پھر ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں یہ دراصل حدیث قدسی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین، جن اور انس، ایک ساتھ چٹیل میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے مانگنے لگو تو میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگتا ہے عطا کروں گا،
پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہوتی ہے. سمندر میں سوئی جاتی ہے، کیا ساتھ لے کر آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور آپ تصور کریں، مطلب ہماری جو عقل ہے، ہم اس کو اگر صرف تھوڑا سا اس وقت سوچیں سمندر کے پانی کے بارے میں اور سوئی کا سائز ذہن میں رکھیں، تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس کتنا کچھ ہے عطا کرنے کو. پھر اللہ تعالیٰ شرماتا ہے. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سخاوت اتنی محبوب ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے شرماتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواد، کریم اور سخی ہے. مسلمان بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اس کا ہاتھ خالی لٹائے. تو آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے اور رحمت اور فضل ہے. تو ہمارے کرنے کا کیا کام ہے اس صفت کو جاننے کے بعد کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو المستعان ہے اس سے مدد مانگیں اور کسی اور کی طرف نہ دیکھیں. اور جو بھی چھوٹی بڑی ہر مشکل جو بھی آتی ہے ہماری طرف، اس میں اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ ہی مشکل کشا ہے. اور پھر ہم مزید کیا سیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کی نشانی ہے. اس لیے اللہ سے مانگے اور خوب مانگے، جتنا دل چاہے مانگے. اور یہ جو سوچ شیطان بازو کا لے کر آتا ہے نا کہ اس کو تو پتہ ہی ہے میں کس حال میں ہوں، لیکن اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے. کیونکہ آپ دیکھیں جب انسان مانگتا ہے نا، باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو وہ ایک کنیکشن پسند ہے کہ بندہ بار بار میری طرف لوٹے پلٹے، اس کنیکشن کو اسٹرانگ ہو، ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو. ورنہ اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے ہماری، جو ہمیں آج چاہیے اور جو ہمیں 10 سال بعد چاہیے. اس کا تو علم جو ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. یہ اس کی ہم سے محبت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک کنیکشن میں رہیں، ایک اسٹرانگ کنیکشن میں، تاکہ ہم اس دنیا میں ایسے زندگی گزاریں جیسے ہمیں گزارنی ہے اور آخرت میں ہم سرخرو ہو سکیں، آخرت بھی ہمیں حاصل ہو. دنیا تو حاصل ہو ہی، آخرت میں بھی ہمارا حصہ ضرور ہو انشاءاللہ. تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کا دوسرا نام جو ہم نے آج سیکھا، اور وہ ہے المستعان، یعنی کہ مدد طلب کیا جانے والا. دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے آج کیا سیکھا کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس سے ساری مخلوق اپنی حاجات طلب کرتی ہے اور مدد مانگتی ہے. اور یہ بات ہم نے قرآن میں بھی دیکھی نا کہ جو مشرک ہیں وہ بھی جب کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جب ان کو پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے انسان سے جو ہے نا وہ وعدہ الست لیا ہوا ہے نا، اور ان دا بیک آف دا مائنڈ سب کو پتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. لیکن پھر شیطان نے کیا کیا، انسان کو گمراہ کر دیا. تو انسان نے پھر کیا کیا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک جو تھے بنا ڈالے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جسے ساری مخلوق اپنی حاجات طلب کرتی ہے اور مدد مانگتی ہے. اور ہم ہر نماز میں الفاتحہ میں کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. تو ہم ہر روز جب بھی ہم الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں. آپ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ جو جملہ ہے کہہ لیں، یہ انسان کو فوکس کرنا سکھاتی ہے کہ ہر ایک سے اپنے آپ کو ہٹا کے صرف اللہ کے بن جاؤ، اونلی یورس، ٹھیک ہے نا، اور صرف اللہ ہی سے مانگو، اسی کے آگے سر جھکاؤ. اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور ہماری مدد پر قادر نہیں ہے. اگر کوئی شخص مدد کرنے کو آتا بھی ہے نا تو وہ اللہ ہی کے اذن سے ہماری مدد کر پاتا ہے. اگر ہماری طبیعت درست نہیں ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کوئی میڈیسن دیتا ہے اور ہماری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، دراصل وہ وسیلہ بنا نا، وہ ڈاکٹر، وہ دوائی، لیکن اصل میں تو شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. ایسے ہی اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو. اور اللہ المستعان سے، جس سے انسان مانگ کر کبھی بھی، یعنی کہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے،
جب انسان اللہ المستعان سے مانگتا ہے تو کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ پھر ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ سے جو مدد مانگتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور مزید ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا سنتا ہے اور اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، لیکن بعض اوقات ہم کچھ مانگتے ہیں لیکن وہ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ تو دعا سنی جانے کی 3 صورتیں ہیں، دعا قبول تو ہوتی ہے مگر 3 صورتیں ہیں کہ جو کچھ بندہ مانگتا ہے انہیں کچھ اس کو عطا کر دیا جائے۔ آپ نے کہا کہ آپ کو ایک نیا گھر چاہیے اور اللہ نے اسباب بنا دی اور آپ کو ایک گھر مل گیا، الحمدللہ آپ نے دعا کی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اب دوسری کیا ہو سکتی ہے سچویشن یا دوسرا طریقہ کیا دعا مانگنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے کہ بندے نے جو مانگا وہ نہ دیا جائے لیکن اس سے بہتر چیز اس کو دے دی جائے۔ آپ نے مے بی 2 بیڈ روم مانگا، آپ کو 5 بیڈ روم مل گیا۔ اور تیسری کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ بندے کی اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جائے کہ آپ نے جو مانگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا تو جیسے ایک سرائے ہے، ایک ہوٹل ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اجر کو محفوظ کر دیا کہ قیامت کے روز جنت میں آپ کو محل مل جائے۔ تو اس لیے دعا مانگ کر انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اس کو ون اور دا ادر بینیفٹ ملتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو کیا سوچیں کہ اس میں یقیناً اس دیر میں کوئی مصلحت ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی بہتری ہے جس کو میں سمجھ نہیں سکتی، اور اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ پھر روز قیامت انسان کی تمنا کیا ہوگی؟ کیا کہے گا انسان جب وہ اپنی اس دعا کا اجر دیکھے گا جو کہ قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں؟ تو کیا تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میں نے جتنی دعائیں کی تھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کا اجر و ثواب مجھے آج قیامت کے دن مل جاتا۔ اور آج ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اتنی دعائیں مانگی ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، کیوں نہیں میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جس سچویشن میں ہم ہیں نا، قیامت کے روز ہمیں ایک ایک نیکی اور ایک ایک اللہ کا فضل و رحمت کے ہم محتاج ہوں گے۔ ہم یہی چاہ رہے ہوں گے کہ جو دنیا گزر گئی وہ تو گزر گئی، ہم تو وہاں سے اب یہاں آ گئے، اب ہمیں ہر چیز بہترین یہاں پر ملی۔ ٹو ڈو لسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اب کیا کریں گے المستعان کے بارے میں جاننے کے بعد۔ تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اپنی تمام ضروریات اور خواہشات اللہ کے سامنے رکھیں اور پورے یقین سے مانگیں، کریں اللہ سے خواہش رکھیں۔ صحابہ کرام تو تسمہ کا جب جوتے کا جب تسمہ ٹوٹتا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ تو اللہ سے مانگنے میں ہچکچائیں نہ، شرمائیں نہیں، اور پورے یقین سے مانگیں کہ میری دعا قبول ہوگی۔ اور پھر دوسرا کیا ہے کہ اللہ کو جیسے دینا پسند ہے، وہ سخی بھی ہے، وہ المستعان بھی ہے، الجواد بھی ہے، ایسے ہی اللہ محبت کرتا ہے نا سخاوت سے۔ تو اللہ کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر جو بھی خرچ کریں اخلاص کے ساتھ، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے ضرور دوسروں کا حصہ نکالیں، دوسروں کو دیں، کہ ہم آگے دیتے ہیں تو پیچھے اللہ اور ہمیں نوازتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دینے والے ہوں اور ہم خالی ہاتھ۔ کہا گیا نا کہ صدقہ دینے والا کبھی یعنی وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صدقہ دے دیا تو اس کا مال ختم ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ انسان دیتا رہتا ہے، اللہ جو ہے اس کو پیچھے سے مزید اس کو نوازتا رہتا ہے، اس کا ہاتھ جو ہے دینے والا اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں مل کر جو ہم نے آج سیکھی ہے، اور پھر ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آئے سب مل کر یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ کہ اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور فضل کا سوال کرتی ہوں، بے شک تیرے سوا ان دونوں رحمت اور فضل پر کسی اور کا اختیار نہیں۔ کوئی بھی نعمت دیکھ کر کسی کے پاس کبھی بھی نہ جلیں کڑیں، کبھی حسد نہ کریں، بلکہ فوراً اللہ سے مانگیں، یا اللہ مجھے بھی عطا کر، میں تیری رحمت تیرے فضل کا سوال کر رہی ہوں اور تو ہی یہ عطا کر سکتا ہے۔ سارا فضل، ساری رحمت کا خزانہ تیرے پاس ہی ہے، تیرے ہی اختیار میں ہے۔
انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سیشن مکمل ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم فار بینگ گڈ لسنرس. آپ لوگ بہت غور سے سن رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمعے کے اس دن ان گھڑیوں میں جب آپ نے اللہ کا نام سنا، اللہ کے ناموں کو سیکھا، اس کا اجر آپ کے لیے محفوظ کر دے. چلیے اینڈ کرتے ہوئے کوئی اچھی سی دعا مانگ لیجئے، کیونکہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی نئے اللہ کے ناموں کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.